فیض کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جس بزرگ سے آپ کی نسبت ہو، چاہے ماضی میں ہو، ان کے نام سے وابستہ ہونے کے بعد اپنے عمل کا جائزہ لے لو، یا وہ کام کرو جو انہوں نے کیا، یعنی کہ وہ جو کام کیا کرتے تھے، یا پھر وہ کام کرو جو تمہارے خیال میں ان کو پسند ہو۔ تو ایسا کام کرو جو انہوں نے کیا، یا وہ کام کرو جو تمہارے خیال میں ان کا پسندیدہ ہو، بس پھر آپ کو ان کی نظر سے فیض مل جائے گا۔ اس بزرگ سے فیض کب ملتا ہے؟ جب آپ وہ کام کرو جو انہوں نے کیا، اگر وہ مشکل ہو تو بھی وہ کام کرو، یعنی کہ وہ کام جو آپ کے خیال میں ان کو پسند ہو۔ اس بزرگ کی پسند کا خیال رکھنا ہی اس سے فیض لینے کے برابر ہے۔ آج کی زندگی میں کل کے بزرگوں کا خیال رکھنا فیض ہی فیض ہے، اور بڑا فیض ہے۔ آج کی زندگی میں انسان بڑا مصروف ہے۔ پوچھا تو کس کو یاد کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں ماضی کو یاد کر رہا ہوں، جو کہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ آپ جن کو مان رہے ہیں تو یہ ان کا فیض ہے۔ یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے، اس میں آپ ماننے والے پیدا ہو گئے، تو یہ فیض کی دلیل ہے۔ فیض کی ابتدا یہ ہے کہ انسان ماننے والا بن جاتا ہے۔ ماننے والا یقین سے مانے تو فیض لینے والا بن جاتا ہے، اور پھر جب ان کا عمل آپ کی زندگی میں اتر جائے تو یہ اور قسم کا فیض بن گیا۔ اگر آپ کا عمل ان کی خوشنودی کا باعث بن جائے تو پھر آپ کے لیے اور طرح سے آسانی آ گئی۔ تو آپ اپنے اعمال کو ان کی نسبت سے کیا کریں، بزرگوں کو یاد رکھا کریں اور شکر کیا کریں کہ آپ کو اسلام عطا ہوا۔ آج لوگوں کو اسلام کی بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب سمجھ آئے گی تو کافر چیخیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب کافر جو آج اتراتا ہے مال پر اور فخر کرتا ہے اپنی کامیابی پر، زور سے چلائے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، تو اس دن کا آنا حق ہے۔ اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ اس دن کے لیے آپ آج ہی فیصلہ کرو۔ اس دن میں خوش رہنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آج کا غم بھی قبول کرو، ہمیشہ کے لیے زندگی خوش ہو جائے گی۔ اس لیے کسی فیض یافتہ شخص کے تعلق میں آ جاؤ۔ ایسے تعلق میں آ جانا فیض کی ابتدا ہے۔ شکر کی کیا صورتیں ہیں؟ شکر کی کئی صورتیں ہیں۔ شکر کی ایک صورت یہ ہے کہ گلہ نہ ہو، بندوں کا گلہ بھی نہ ہو، خالق کا گلہ بھی نہ ہو، زندگی کا گلہ بھی نہ ہو، اور شب و روز کا گلہ نہ ہو۔ زندگی کا حاصل اور محرومیوں کے حوالے سے جائزہ نہ لینا شکر کی تعریف ہے، تو اسے حاصل اور محرومیوں کی شکل میں نہ تولو، یہ بھی شکر ہے۔ زندگی میں نہ کچھ کھونا ہے اور نہ پانا ہے، بلکہ آنا اور چلے جانا ہے۔ شکر کی بات یہ ہے کہ زندگی میں اپنی کمفرٹ کو عطا کرنے والے محسنوں کو تلاش کرو، اور پھر محسن کا احسان عطا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کی یہ شکل بتائی ہے کہ جس نے انسان کا شکر ادا نہ کیا، اس نے میرا شکر کیا ادا کرنا ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، یعنی فرسٹ اینڈ فور موسٹ بات یہ ہے۔ جب ان کا شکر ادا کر لیا تو پھر اپنے محسنوں کا شکر ادا کرو، پھر اپنے ان قوا کا شکر ادا کرو جو آج تک مفلوج نہیں ہوئے۔ اپنے ہاتھ کا شکر ادا کرو کہ تیری مہربانی کے تو ابھی تک چلتا جا رہا ہے۔ جو بھی نعمت موجود ہے اس پر شکر ادا کرو، جو گیا اس کو بھول جا، اور جو بچا ہے اس پر شکر ادا کرو۔ شکر تکالیف میں گنگناتا ہے، اس لیے شکر والا تکالیف کا اعلان نہ کرے تو یہ شکر کی انتہائی شکل ہے۔ یعنی تجھے تکلیف ہے اور ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے، اللہ کو تو اس تکلیف کا پہلے ہی پتہ ہے، کیونکہ وہی تو تکلیف بھیجنے والا ہے۔ تو تکلیف کا اظہار نہ کرنا شکر کے درجے میں داخل ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا اپنی تکلیف کا اظہار نہ کرنا، بلکہ جو تکلیف ہے اسے دل میں رکھنا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ تو تکلیف کو برداشت کرے، تو یہ آدھا شکر ہے، اور پھر تکلیف پر مسرت کر، کیونکہ اللہ کو یہی پسند ہے۔ یہ چٹھی خود اس نے لکھی ہے۔ کسی زمانے میں اس نے راحت کی چٹھی لکھی تھی جو تمہیں بڑی پسند آئی، اور اب یہ تکلیف والی چٹھی اس کی لکھی ہوئی ہے، تو یہ جو چٹھی آ گئی ہے اس کو بھی پسند کر، وہ بھی قبول کر، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ شکر کے درجے ہیں۔ شکر کرنے والا انسان اپنی نعمتوں میں جو اس کے پاس ہیں، ان میں دوسروں کو شریک کرنا پسند کرے گا، ان لوگوں کو شریک کرے گا جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو شکر کی صحیح تعریف کیا ہے؟ اپنی آسائشوں میں، اپنے پاس حاصل ہونے والی نعمتوں میں ان لوگوں کو شریک کرنا جن کے پاس یہ آسائشیں اور نعمتیں نہیں ہیں۔
شکر جو ہے فیاض ہوتا ہے، عطا کرتا ہے، غریب ہو کے بھی فیاض ہوتا ہے، غریب بھی بڑا سخی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سوال کیا کسی نے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں تو غریب کیسے سخی ہو سکتا ہے؟ سخی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جو امیر ہو وہ تو سخی ہو سکتا ہے، لیکن غریب کیسے سخی ہو سکتا ہے؟ غریب بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے، اس طرح وہ سخی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غنی ہو گیا۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو اپنے حالات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا، اور اگر آپ آسانی میں ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ لوگوں کو اپنے غم میں انوالو نہ کرنا، ان کے پاس پہلے ہی بڑے غم ہیں۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کرو۔ یہ زندگی کا شکر ہے کہ لوگوں کی زندگی سے برڈن، بوجھ کم کرو اور لوگوں کو آسانی دو۔ زندگی کا شکر یہ ہے کہ یہ زندگی کے کام آئے۔ شکر کی ایک اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمہ حال سجدے کی کیفیت میں رہے۔ شکر جو ہے یہ سرنگو ہو جاتا ہے۔ شکر والا پھلدار شاخ ہے جو جھک جاتی ہے، اور گلا جو ہے یہ بے ثمر شاخ ہے جو اکڑ جاتی ہے۔ گلا ہمیشہ بے ثمر رہتا ہے، اور شکر جو ہے یہ ثمردار شاخ کی طرح ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ شکر کے اندر وزڈم، دانائی پیدا ہو جاتی ہے، اور گلے کے اندر انسان بیران ہو جاتا ہے، اور وہ کمپلینٹ، گلا، شکوہ، شکایت کرتا ہے۔ پھر وہ جو پروگرام بناتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر بنائے گا تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ اور شکر کرنے والے کا کوئی پروگرام نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اسے بنا بنایا پروگرام ملتا ہے۔ اس لیے شکر کرنے کی بے شمار حالتیں ہیں۔ ہر حال شکر والا حال ایک عادت ہے، ایک کیفیت ہے اور ایک مزاج ہے۔ شکر کرنے والے ہر حال میں شکر کریں گے۔ آپ اپنی زندگی بناؤ، ضرور بناؤ، لیکن زندگی کو بوجھ نہ بناؤ۔ تو آپ جو زندگی بنا رہے ہیں اب اس کو بوجھ نہ بنا لو۔ اس طرح زندگی آزمائش ہے، اور تمہیں ہارٹ ٹربل، دل کی تکلیف ہو جائے گی۔ جیسے بھی زندگی گزر رہی ہے بس گزر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا دن جو گزرا بس گزر ہی گیا۔ آج کے دن کی شام ہو گئی ہے، جبکہ صبح آپ کہہ رہے تھے کہ شام نہیں ہوگی۔ اکثر صبح ہو تو دل میں آتا ہے کہ آج شام کیسے ہوگی۔ آج کی شام نہیں ہو سکتی، دن بڑا مشکل گزرے گا، لیکن یہ گزر گیا۔ یہ گھڑی بھی گزر جائے گی اور پھر مرنے کا وقت آ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ وقت کشا گزرتا جا رہا ہے۔ آپ سکون سے، آرام سے، محبت سے، اللہ کے فضل سے، شکر سے چلتے جاؤ۔ اور جب میں نے یہ کہا تھا کہ اب کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا تو نہیں آنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام جو ہے مکمل ہے۔ مسلمانوں کو دقت یہ ہو رہی ہے کہ وہ ماضی سے رابطہ نہیں کر رہے، کیونکہ اب مستقبل سے رابطہ نہیں ہونا۔ کیونکہ پرانے زمانوں میں یہ تھا کہ جہاں کوئی تعلیم سمجھ میں نہ آئے تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا۔ نیا پیغمبر اب نہیں آئے گا۔ اب آپ کا اولیاء کرام سے رابطہ ہوگا۔ اب ان کی تعلیمات سے اپنا فیض حاصل کرو۔